السلام علیکم. میرا نام ہے جی شاہد ایوب، اور میں ایک یوٹیوب چینل ہم نے بنایا، اس کا نام رکھا ہمیں ایویٹرز ٹاک. اس یوٹیوب بنانے کے پیچھے کیا محرکات تھے، کیوں میں ضرورت محسوس ہوئی یوٹیوب چینل بنانے کی؟ بیسیکلی تو میں 30 سال میں نے پی آئی کے ساتھ فلائی کیا ایز اے کیپٹن ڈفرینٹ ایئر کرافٹس پہ، اور اس سے پہلے میں نے 10 سال سرو کیا ہے سول ایویشن میں ایز ایئر ٹریفک کنٹرولر. میں ان چند لوگوں میں سے ہوں جو پی آئی میں پائلٹ ہیں اور کچھ ریٹائر ہو چکے ہیں، جن کا دونوں طرف سے یا دونوں سائڈ سے سول ایویشن میں ایز اے کنٹرولر اور دوسری سائڈ ایز اے پائلٹ دونوں کا تجربہ ہے. ان میں کچھ لوگ ابھی بھی ہیں پی آئی میں، تو میں دونوں سائڈ کی ورکنگ کو سمجھتا بھی ہوں اور اس پہ کچھ بیان بھی کر سکتا ہوں. ایک عرصے سے ایویشن کے اوپر جو مختلف چینلز پہ اینکرز رات اور مختلف لوگ آ کے تبصرے کرتے ہیں، سنتے ہیں اور ان پہ دکھ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے تبصرے فرماتے ہیں جن کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتی، کوئی لاجک نہیں ہوتی، لیکن وہ چونکہ میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اور کہتے ہی چلے جاتے ہیں. تو میرا خیال تھا کہ اس کے اوپر کچھ بولا جائے. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے اوپر بلیم کریں یا کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کریں یا کسی گورنمنٹ ایجنسیز کو ہم کوئی سبق پڑھائیں کہ آپ کو کام اس طرح کرنا ہے. ہمیں نہ تو یہ حق حاصل ہے اور نہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں. وہ جو لوگ کام اپنا کر رہے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا ہے، ان کے پاس ایکسپرٹس ہیں. ہمیں صرف اپنے فیلڈ کا جس میں ہمیں 40 سال گزارے اس کا تھوڑا بہت نالج ہے، اور جو لوگ ہمیں جانتے ہیں وہ بتا بھی دیں گے کہ ہم جو پائلٹس جو ہیں یا جو کنٹرولرز ہیں ان کا کیا آپس میں ریلیشن ہوتا ہے، کیا ورکنگ ریلیشنز ہوتے ہیں، کیسے کام کیا جاتا ہے، کنٹرولر کی کیا ذمہ داریاں ہیں، پائلٹس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور یہ کیسے دونوں شعبے آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایک کنٹرولر اور ایک پائلٹ اور اس کے مقابلے میں باقی سارے پروفیشنز، ان سب میں آخر فرق ہے کیا؟ بہت سارے لوگ بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں جب ایئر کرافٹ میں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں کہ پائلٹ نے یہ کر دیا، پائلٹ نے وہ کر دیا، کنٹرولر کو یہ کرنا چاہیے تھا، پائلٹ کو یہ کرنا چاہیے تھا. یہ کہنا بڑا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ان کچھ لوگوں کے لیے آپ نے ایک 20 منٹ کی مووی بنانی ہے، اس کو آپ نے یوٹیوب پہ ڈالنا ہے. اس کے اوپر آپ پہلے تھیسس لکھا جاتا ہے، پھر اس کو پڑھا جاتا ہے، پھر اس کو سمجھا جاتا ہے، پھر اس کے کریکٹرز کو تیار کیا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر شوٹنگ کی جاتی ہے. وہ شوٹنگ 12 گھنٹے 14 گھنٹے کی ہوتی ہے. پھر آپ اس کی ایڈیٹنگ کرتے ہیں، اس سے پہلے ساری ریسرچ ہو چکی ہوتی ہے. ایڈیٹنگ کے بعد آپ اس میں کانٹ شانٹ کر کے فائنلی 20 منٹ کی ابھی یوٹیوب ویڈیو ڈال دیتے ہیں. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس میں تو کچھ چیز ریسرچ میں غلط رہ جاتی ہے، پھر اس کے اوپر معافی مانگ لی جاتی ہے. کتنا آسان ہے یہ. اور اس کے مقابلے میں پائلٹس اور کنٹرولرز یہ وہ لوگ ہیں جن کے منہ سے نکلی ہوئی آخری بات حرف آخر ہوتی ہے. کنٹرولر کہہ دیتا ہے، پائلٹ مان لیتا ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کنٹرولر کے بس میں بھی نہیں ہوتی ہیں. وہ پائلٹ کو اپنے نالج کو، اپنے تجربے کو دیکھتے ہوئے فوراً ایکشن کرنا ہوتا ہے. اور اسے ایکشن کرنے کے لیے ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے پاس کوئی آدھا گھنٹہ ہوتا ہے کہ جس میں وہ سوچ کے، سمجھ کے، کتاب کنسلٹ کر کے، کسی کو فون کر کے کوئی رائے لے کے کر لے. دو ہی پائلٹس ہوتے ہیں، ایک کیپٹن اور ایک فرسٹ آفیسر. دونوں کو مشورہ کرنا ہوتا ہے اور 20 سے 25 سیکنڈ میں اس کا کچھ حل ڈھونڈنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایکشن کرنا ہوتا ہے. آپ نے کچھ بٹن دبانے ہوتے ہیں، کچھ دیکھنا ہوتا ہے، کچھ ریئیکشن ہوتا ہے، اور اس کے بعد
اگر آپ کا ایکشن ٹھیک ہے تو آپ بچ جاتے ہیں، اگر آپ کا ایکشن ٹھیک نہیں ہے تو اس کی سزا پھر اسی وقت ملتی ہے، اور پھر اس کو اکیلے کو نہیں ملتی، باقی سب کو بھی ملتی ہے. اور آپ اس کے بعد یہ نہیں کہہ سکتے I'm sorry, that's it, you did it and you got it. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. باقی پروفیشنز میں اس طرح نہیں ہے. میں کسی پروفیشن کو ریڈیکول نہیں کرنا چاہتا یا انڈرمائن نہیں کرنا چاہتا، یہ میرا مقصد نہیں ہے. میں نے صرف آپ کو ایک بیسک فرق سمجھایا. اس فرق کو اگر آپ دیکھتے ہوئے اس کنٹرولر یا اس پائلٹ کی ذمہ داری کو آپ سمجھیں تو وہ کمنٹس جو پائلٹس کے بارے میں دیتے ہیں یا کنٹرولرز کے بارے میں دیتے ہیں اور ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، یہ نہیں کریں گے آپ. اور اگر پھر بھی کریں گے تو ہم آپ کا کیا کر سکتے ہیں. ضرور کیجیے. جو بات میں ایکسپلین کر رہا تھا اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. آج سے بڑا عرصہ پہلے، مثالیں تو بہت ساری موجود ہیں، بے انتہا موجود ہیں، بٹ صرف ایک اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس سے اندازہ لگا سکیں. بہت عرصہ پہلے پی آئی کا ایک 747 کراچی سے لندن جا رہا تھا. ابھی ایئر برن ہوئے کوئی 1.5-2 گھنٹے گزرے ہوں گے تو اس کا ایک انجن اس میں آگ لگ گئی. آگ کو بجھایا گیا. اس کے کچھ پروسیجرز ہیں. پائلٹ نے کراچی کنٹرول سے کانٹیکٹ کیا. اس نے کہا آپ مجھے بتائیے، ایڈوائز کریں کہ میں کراچی واپس آ جاؤں یا تہران میں لینڈ کر جاؤں. تو انہوں نے اسٹینڈ بائی کرایا اور وہ سوچتے رہے. پائلٹ نے ڈیسیژن لیا اور پائلٹ کراچی واپس آ گیا. اس کے اوپر انکوائری شروع ہوئی اور انکوائری کو 1 مہینہ کے قریب انکوائری چلی اور یہ پوچھتے رہے، انکوائری کرتے رہے اور جج کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ پائلٹ کا ایکشن ٹھیک تھا یا صحیح تھا، کیا اس کو تہران میں لینڈ کرنا چاہیے تھا یا کراچی واپس آنا چاہیے تھا. اور 1 مہینے کی تگ و دو کے بعد یہ فیصلہ ہوا اور آؤٹ کم یہ ہوا کہ پائلٹ کو ایک لیٹر ایشو کیا گیا کہ آپ کا ایکشن جو تھا وہ غلط تھا، آپ کو کراچی نہیں آنا چاہیے تھا، آپ کو تہران میں لینڈ کرنا چاہیے تھا. تو آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو پائلٹ نے صرف 1 لائن کا ایک جواب دیا اور یہ جواب یہ تھا جو بڑا غور طلب ہے. اس نے کہا میں نے ایک ایکشن لیا اور اس ایکشن کے لیے میرے پاس 1 منٹ یا 2 منٹ تھے، اور آپ نے یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا ایکشن ٹھیک تھا یا غلط آپ نے 1 مہینہ سوچا، اور 1 مہینہ سوچنے کے بعد آپ اس رزلٹ پہ پہنچے کہ مجھے کراچی آنا چاہیے تھا. یہ ہے فرق زمین پہ بیٹھے ہوئے لوگوں میں اور ایک پائلٹ میں. یہ فرق صرف ان پائلٹس میں نہیں ہے جو پی آئی میں جاب کرتے ہیں. ان سے کہیں مشکل جاب ایئر فورس کے پائلٹس کرتے ہیں. ان کے رسپانسز، ان کے ایکشنز، ان کی سوچ وہ سویلین پائلٹ سے بھی بہت آگے کی ہوتی ہے. ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے یوں کیوں نہیں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. آج کا جو میرا پہلا یوٹیوب پروگرام ہے وہ ان 2 یوٹیوب پروگرامز کے اوپر ہے جس میں مجھے بڑا دلی دکھ ہوا. ایک پروگرام موشر لقمان صاحب کا اور ایک پروگرام آفتاب صاحب کا. موشر لقمان صاحب کے پروگرام کی میری کوشش ہوگی کہ میں اس کا پوائنٹ ٹو پوائنٹ جواب دوں. انہوں نے ایک پوائنٹ میں ذکر کیا کہ ڈی جی سی ہیں جو وہ ایڈ ہاک بیسس پہ کام کر رہے ہیں پچھلے کافی سالوں سے. اس کے اوپر تو سول ایویشن یا گورنمنٹ ایجنسی سی کو بہتر رائے دے سکتی ہیں کہ وہ کیوں ایڈ ہاک پہ ڈی جی سی کام کر رہے ہیں. میں تو اس کے اوپر کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن میں موشر لقمان صاحب کو یاد کرانا چاہتا ہوں، شاید ان کو علم میں ہوگا کہ ایک زمانے میں ایک ڈی جی سی ہوتے تھے بدری زادہ صاحب. وہ سویلیشن میں پروموٹ ہوتے ڈی جی سی بنے اور ایک اچھے کامیاب ڈی جی سی تھے. اور اس کے بعد ایک ڈی جی سی آئے خورشید مرزا صاحب، جن کے ہوتے ہوئے سویلیشن نے کافی ترقی کی اور کافی بہتر چیزیں بھی ہوئیں. اور اس کے بعد کیا ہوا یہ سب جانتے ہیں. تو میری موشر لقمان صاحب سے درخواست ہوگی کہ تھوڑی سی ریسرچ کریں کہ سویلیشن میں ڈاؤن فال کہاں سے شروع ہوا اور کیوں ہوا اور کیا ہوا. جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ میں 9 سال ایز ایئر ٹریفک کنٹرولر میں نے کام کیا اور آلموسٹ کراچی کے ہر اسٹیشن پہ میں نے کام کیا اور ایز انسٹرکٹر کام کیا. تو بہت سارے کنٹرولر آج بھی میرے ٹرینیز ہیں. بہت سارے تو نہیں کہہ سکتے، چاند شاد ہوں گے اور باقی ریٹائر ہو گئے ہوں گے، چھوڑ گئے ہوں گے. لیکن
اس ٹائم پہ کنٹرولرز کی ٹریننگ کا ایک پروسیجر تھا. اس پروسیجر کا کیا ہوا؟ کیا آج بھی کنٹرولرز کی ٹریننگ اسی طرح ہو رہی ہے؟ اور ٹریننگ سے پہلے کا جو عمل ہے وہ ہے سلیکشن. کیا اس کی سلیکشن اس میرٹ پہ ہو رہی ہے جو ہونی چاہیے؟ جو ریکوائرمنٹ، جو رسپانسبلٹیز کنٹرولر کی ہیں اور وہ جتنی سینسٹیو ہیں، کیا اس لیول کی سلیکشن ہو رہی ہے؟ یہ ہے اصل کویسچن. اگر وہ سلیکشن اس لیول کی نہیں ہے، یا اس شخص کو جس کو آپ نے سلیکٹ کیا ہے ایز اے کنٹرولر اور ایز اے پائلٹ، اگر اس کا ایپٹیچیوڈ ہی نہیں ہے اس چیز کے لیے، آپ اس کو جتنا مرضی ٹریننگ کر لیں، وہ ایک اچھا کنٹرولر اور ایک اچھا پائلٹ نہیں بن سکتا. اگر کسی کو پتہ ہے کہ ایئر فورس میں پائلٹ کی سلیکشن کس طرح ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو فائٹر پائلٹس بنتے ہیں وہ کن مراحل سے گزر کے اس تک پہنچتے ہیں، اور اگر 30 پائلٹس کا بیچ ہوتا ہے یا 35 کا بیچ ہے، اس میں سے کتنے لوگ وہاں پہنچتے ہیں اور کتنے لوگ ٹرانسپورٹ پہ چلے جاتے ہیں، چاپرز پہ چلے جاتے ہیں، تو آپ خوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ پائلٹ کی سلیکشن یا کنٹرولر کی سلیکشن کتنی امپورٹنٹ ہے، جس کو ہم نے ٹوٹلی اگنور کر دیا. کس نے کیا؟ کیوں کیا؟ یہ ہے کام مبشر لقمان صاحب آپ جیسے لوگوں کا، پڑھے لکھے لوگوں کا، جو یہ کریں اور اس کو پن پوائنٹ کریں اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. کسی کے اوپر بلیم دینا تو بہت آسان ہے، کسی مرے ہوئے شخص کو کوسنا تو بہت آسان ہے، لیکن جو چیز کرنی چاہیے، جو جس چیز کو آپ کو پن پوائنٹ کرنا چاہیے، یہ ہے وہ اصل چیز. مبشر لقمان صاحب نے ایک ڈاکٹر عنیزہ کا ذکر کیا. میری سیکریٹری انیزا بھی ڈاکٹر عنیزہ نے کی تھی. الحمدللہ میں تو خیر فیل نہیں ہوا، اور بھی میرے بہت سارے دوست بھی فیل نہیں ہوئے، اور ہمارے پی آئی میں فلائی کرتے رہے، ریٹائر ہو گئے. ڈاکٹر عنیزہ کے بارے میں تو کچھ نہیں کہنا چاہتا، وہ ایک اچھی ڈاکٹر تھی. لیکن یہ بتائیے، اگر آپ کے علم میں ہے وہ پائلٹس جن کو ڈاکٹر عنیزہ نے فیل کیا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آج فلائی بھی کر رہے ہیں، تو آپ تو ماشاءاللہ کافی بہادر آدمی ہیں. ان کے نام لیجئے اور پن پوائنٹ کیجئے کہ یہ وہ ڈاکٹر ہیں، اور ڈیفینیٹلی جس نے آپ کو فیڈ کیا اس نے آپ کو یہ بھی بتایا گا کہ وہ کون کون پائلٹس ہیں جن کو ڈاکٹر عنیزہ نے فیل کیا. تو ایک سائیکو انالیسس کے بعد ایک ڈاکٹر اگر کسی پائلٹ کو انفٹ قرار دے دے تو وہ پائلٹ کیسے بن سکتا؟ وہ کل ہو، آج ہو، فیوچر میں ہو. تو ان کو تو آج بھی نہیں ہونا چاہیے. تو کیوں آپ ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کیوں نہیں ہائی لائٹ کرتے کہ یہ پائلٹس ہیں جو ڈاکٹر عنیزہ کے فیل ہوئے تھے اور آج فلائی کر رہے ہیں؟ باقی سب ایئر لائن میں آج بھی سائیکو انالیسس ہوتا ہے، اور اچھا خاصا ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو تب بھی بہت لمیٹڈ تھا، کوئی ایسا ایکسٹینسو سائیکو انالیسس نہیں ہوتا تھا. لیکن ایمریٹس میں، قطر میں آج بھی بڑا ڈیپ سائیکو انالیسس ہوتا ہے، اور اس کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے. تو پلیز گو ہیڈ، پن پوائنٹ کیجئے جو لوگ آج اس سیکریٹریز میں فیل ہوئے تھے اور آج وہ فلائی کر رہے ہیں. وائی ناٹ؟ اور وہ جو کرنے والے لوگ ہیں وہ کون تھے؟ اور ڈاکٹر عنیزہ کے بعد اور بھی تو کافی سارے سائیکریٹرسٹ تھے جن کو کنٹینیو کرنا چاہیے تھا، اور پی آئی کو ان کو ہائر کرنا چاہیے تھا، اور انالیسس کنٹینیو رہنی چاہیے تھی. وہ کیوں نہیں ہوئی؟ کیوں ڈسکنٹینیو ہوئی؟ آج جو پائلٹ جاتے ہیں ان کا سائیکو انالیسس کیوں نہیں ہوتا اور کس لیول پہ ہوتا ہے؟ آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا. لیکن یہ آپ تو چیک کر سکتے ہیں کہ اس کو کس نے ڈسکنٹینیو کیا. اور اگر اب ہو رہا ہے، جس کو کہتے ہیں ایک ایسے ہی مٹی ڈالنے کے لیے، تو وہ کیوں ہو رہا ہے؟ مبشر لقمان صاحب نے ایک اور بھی کیس کوٹ کیا کہ مانچسٹر سے فلائٹ آ رہی تھی پاکستان، اور دونوں پائلٹس ہو گئے، اور اس کے اوپر انکوائری ہوئی، اور انکوائری کنڈکٹ کی کیپٹن عامر آفتاب نے. تو میری گزارش یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، وہ پائلٹ غلط ہو یا صحیح ہو، میرا اس کے اوپر کوئی پوائنٹ نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ سو گئے ہوں، ہو سکتا ہے وہ جاگ رہے ہوں، یہ ہو سکتا ہے یہ انسیڈنٹ ہوا ہو. اگر ہوا ہے تو اس کی انکوائری ہوئی ہے، آپ نے خود ہی کہا. تو عامر آفتاب صاحب نے انکوائری کی ہے، اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ وہی شریف آدمی ہے. تو عامر آفتاب صاحب کو جو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا اس انکوائری کے لیے، تو پی آئی کی مینجمنٹ نے کیا تھا. انہوں نے انکوائری رپورٹ دے دی،
اس انکوائری کے اوپر مینجمنٹ نے کوئی ایکشن لینا تھا، وہ ڈیفینیٹلی مینجمنٹ نے لے لیا ہوگا، وہ اسی کا پروگیٹو ہے کہ وہ ایکشن لے مینجمنٹ کا، انہوں نے کوئی نہ کوئی ایکشن لیا ہوگا. ہمارا کام نہیں ہے اس کو جا کے کھودنا کہ اس نے کیا ایکشن لیا. واٹ ایور سورس انہوں نے لیا اور کیا ہوگا، یہ میرا یقین ہے. مینجمنٹ ایسی نہیں ہے کہ وہ چھوڑ دے. تو اس کے اوپر یہ کہنا کہ وہ ایک شریف آدمی تھا، انہوں نے کیا پالپا کے خلاف بولنا تھا، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس میں پالپا کہاں سے آ گئی. پالپا کا کام تو نہیں تھا مداخلت کرنا، نہ انہوں نے کی ہوگی. پالپا کا کام صرف سائٹ پہ رہ کے ایک سپروائز کرنا تھا. یہ ان کو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ جب بھی کوئی انکوائری ہوتی ہے پالپا کے ایک ریپ بیٹھا ہوتا ہے، اور صرف بیٹھا ہوتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ مداخلت تو نہیں کرتا. لیکن انہوں نے انکوائری کی، انہوں نے رپورٹ دی، مینجمنٹ نے ایکشن لیا ہوگا. دیٹس اٹ. ہم ہر چیز کو شک کی نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں؟ اور اس میں پالپا کہاں سے انوالو ہوگی، یہ بات میری سمجھ میں تو نہیں آتی. آپ نے ایک انسیڈنٹ کوٹ کیا ابھی کہ لاہور سے کوئی فلائٹ گئی ہے اٹلانٹک کے اوپر، اس نے فلائی کیا جس میں جو پائلٹ سے وہ اٹلانٹک کے اوپر کلیئر نہیں تھے. میں نے وہ چیز چیک کی، لیکن ایسا نہیں تھا. اس میں ڈیٹیل ڈسکشن ہے، وہ چینل کے ضرور تو میں آپ سے نہیں کر سکتا، وہ بڑی لمبی ڈسکشن ہوگی کیا ہوا کیسے ہوا. پر مجھے ایک چیز کی بڑی حیرانگی ہوئی. آپ نے کہا کہ اٹلانٹک کے اوپر سیٹلائٹ نیویگیشن ہوتی ہے جب باقی جگہوں پہ نارمل نیویگیشن ہوتی ہے. تو اگر آپ ایک چینل کو بنا لیا آپ نے اور آپ اس پہ بات کرتے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ اس کو پہلے ریسرچ کر لیا کریں. یہ سیٹلائٹ نیویگیشن کیا چیز ہے اور نارمل نیویگیشن کیا چیز ہے؟ جہازوں میں دو طرح کی نیویگیشن کون سی استعمال ہوتی ہے؟ میں نے 7 سال 777 پہ رہا ہوں ایز اے کیپٹن، اور بھی بہت زیادہ جہازوں پہ رہا ہوں. یہ دوسری نیویگیشن کون سی ہوتی ہے یہ نہیں مجھے سمجھ آئی. اور آپ نے جس کو کہا کہ ادھر سیٹلائٹ نیویگیشن ہوتی ہے اور باقی جگہوں پہ نارمل نیویگیشن ہوتی ہے. دیر از نتھنگ لائک سچ. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. نارمل نیویگیشن، ساری نیویگیشن نارمل نیویگیشن ہوتی ہے. اس نیویگیشن کے ڈفرینٹ پروسیجرس ہیں، وہ سارے کے سارے ہر جگہ ایکولی اپلائی ہوتے ہیں. ہاں کچھ ایریا میں فلائنگ کرنے کے پروسیجرز ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ان پروسیجرز کو فلائی کیا جاتا ہے. اٹلانٹک کے اوپر کچھ پروسیجرز ہیں، پیسفک کے اوپر کچھ پروسیجرز ہیں، چائنا روٹ کے اوپر کچھ پروسیجرز ہیں، کٹمنڈو جانے کے لیے کچھ پروسیجرز ہیں. یہ ہر روٹ کے، ہر ایئرپورٹس کے جو ڈیفیکلٹ ایئرپورٹس ہوتے ہیں، مختلف کیٹیگریز کے ایئرپورٹس ہوتے ہیں، اس کے اوپر پروسیجرز ہوتے ہیں. نیویگیشن طریقہ کار سب ایک جیسا ہوتا ہے. یہ سیٹلائٹ نیویگیشن اور نارمل نیویگیشن دو مختلف چیزیں نہیں ہیں. آپ نے اس کو پتہ نہیں کیسے کہہ دیا کہ دو مختلف چیزیں ہیں. اور ایک چیز آپ نے اور کہی کہ 9 گھنٹے کی اٹلانٹک فلائٹ ہوتی ہے. یہ کون سی 9 گھنٹے کی اٹلانٹک فلائٹ ہوتی ہے؟ اٹلانٹک فلائٹ صرف 4 گھنٹے کی ہوتی ہے ایکچوئل، جس کے اوپر آپ نے اٹلانٹک کے اوپر فلائی کرنا ہوتا ہے. یہ 9 گھنٹے آپ کو کس نے فیڈ کیا اور آپ نے یہ 9 گھنٹے کہاں سے بنا دیے؟ ایسی کوئی فلائٹ 9 گھنٹے کی نہیں ہوتی. اس کو پلیز کریکٹ کیجیے اور اس طرح کی انفارمیشن پبلک کو نہ دیجیے کہ جس سے لوگ یہ سمجھیں کہ آپ نے صحیح ہوم ورک نہیں کیا اور آپ نے ایسے کوٹ کر دیا ہے.